آپ نے جو واٹر پیوریفیکیشن جو پروجیکٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو اس میں جو آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ ہمارے جو اسکول ہے وہ سائنس پہ ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ اس پروجیکٹ کو بناؤں جو کہ بالکل صحیح ہو اور کوئی بھی یہ یوز کر سکتا ہے۔ اور پاکستان میں جیسے گندا پانی ہے اور سیلاب بھی آ گیا ہے، ان کے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہے واٹر کے لیے، تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں پلانٹس اور وہ ادر چیزوں میں۔ تو مستقبل کے آپ کے پلانس کیا ہیں؟ کہ مستقبل کے پلانس ہے کہ میں کچھ آرٹس اور میتھس میں اور سائنس میں کچھ ایسا بنوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک ننھی مہمان ہے جو کہ انتہائی ٹیلنٹڈ اور قابل ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، یہ گریڈ 5 کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے ای ایم او کے تحت ایک میتھ کا ٹیسٹ دیا تھا جس میں ان کا گولڈ میڈل ہے، اور اس کے ساتھ واٹر پیوریفیکیشن ایک پروجیکٹ ہے، اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں انہوں نے برونز میڈل جیتا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سمیمہ شہاب صاحبہ سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ ویلکم ٹو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ اچھا سمیمہ، آپ مجھے بیٹا یہ بتائیے کہ یہ جو میتھ کا جو آپ نے ای ایم او کے تحت جو ٹیسٹ دیا تھا، اس ٹیسٹ میں آپ کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا؟ میرا جو تھا نا میرا اچھا رہا تھا، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے اسکول میں بہت سارے کمپٹیشنس ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کمپٹیشن کو جوائن کیا تھا۔ اچھا اس امتحان کی آپ نے جو میتھ کا جو ٹیسٹ آپ نے دیا تھا، اس کی تیاری آپ نے کیسے کی؟ ہم جو اسکول والے تھے ان نے بھی ہمیں تیاری کرائی تھی پاسٹ پیپر سے، اور ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب میتھ کیونکہ آپ کا ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو اب آپ میتھ کی تیاری میں کن کن نے آپ کو سپورٹ کیا تھا تیاری کرنے میں؟ میرے پاپا نے اور ٹیچرس نے، کیونکہ انہوں نے میرے سپورٹ کیا تھا۔ پاپا نے مجھے تیاری کرائی تھی اس اے ایم او کمپٹیشن کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے گولڈ میڈل جیتا تو آپ کو کیسا لگا؟ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ جب میں گولڈ میڈل جیتی تھی۔ اچھا جب ایک بچہ جو امتحان میں کامیاب ہو جائے، ویسے اول آ جائے، لیکن آپ نے تو اس میں ٹیسٹ میں گولڈ میڈل لیا، تو پھر اس میں آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، ان کی طرف سے کیا ایکسائٹمنٹ تھی؟ کہ وہ بہت خوش تھے اور کہا تھا کہ کنگریچولیشنس کہ میں گولڈ میڈل جیتی ہوں ایک کمپٹیشن سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے جو واٹر پیوریفیکیشن جو پروجیکٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو اس میں جو آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ کہ ہمارے جو اسکول ہے وہ سائنس پہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے گروپ میں واٹر پیوریفیکیشن کا بنایا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ لیک کر رہا تھا اور وہ بالکل صحیح نہیں تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ اس پروجیکٹ کو بناؤں جو کہ بالکل صحیح ہو اور کوئی بھی یہ یوز کر سکتا ہے، اور ادر کنٹریز بھی، اور جیسے اور پاکستان میں جیسے گندا پانی ہے اور سیلاب بھی آ گیا ہے، ان کے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہے واٹر کے لیے، تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں پلانٹس اور وہ ادر چیزوں میں اور اینیملس کے لیے۔ اچھا بیٹا، یہ جو واٹر پیوریفیکیشن کا ہے یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں ضرورت ہے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں گندا پانی جو ہے وہ اس کو صاف کیا جا سکے۔ تو اس کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ تو یہ آئیڈیا مجھے آیا تھا ایک سائنس فیئر سے جو ہمارے اسکولس میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ احساس تھا کہ یہ جو پروجیکٹ میں کہہ رہی ہوں یہ انتہائی اہم پروجیکٹ ہے اور یہ پوری دنیا میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ سب فیس کر رہے ہیں، کیونکہ اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں ہوتا، وہ گندا پانی پیتے ہیں جن سے انہیں جرمز بھی لگ جاتے ہیں اور وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو واٹر پیوریفیکیشن کا جو آپ کا یہ جو پروجیکٹ تھا، تو یہ کمپٹیشن ہوا کہاں پر تھا؟ کون سی کنٹری میں ہوا تھا؟ تو یہ پہلے یہاں پاکستان میں ہوا تھا ٹیسٹ، پھر اس کے بعد یو ایس اے تھا اور سنگاپور تھا اور یو کے تھا۔ تو یو کے اور یو ایس اے پروجیکٹ بیس تھا، تو میں یو کے گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔
تو یہ سرے یونیورسٹی میں آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا؟ ہاں. اچھا، آپ کیونکہ جب پاکستان میں کوئی آپ نے کہیں جانا ہے تو اس میں آپ کو جانے میں آسانی ہوتی ہے، چلو والد صاحب ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اب یہ کیونکہ یو کے میں ٹیسٹ ہوا تھا تو آپ کے ساتھ کون گیا تھا؟ میرے ساتھ مما گئی تھی. اچھا، تو اس ٹیسٹ میں آپ کو کیا مشکل آئی؟ کیونکہ اس میں جو آپ کا جو یہ پروجیکٹ بیس تھا تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو چاہیے تھیں جو آپ ساتھ لے کے گئی تھیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. تو ہم وہاں سے لے کر جا سکتے تھے لیکن ہم یو کے میں نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ سینڈ، گریول اور چارکول یہ لے کر نہیں جا سکتے ہم بالکل بھی. تو جو ہمارے پاپا کے فرینڈ تھے ان نے وہاں سے آرڈر کیا تھا، اور پھر جو ہماری پرابلم آئی تھی کہ سینڈ جو تھی نا وہ لیٹ ٹائم پر آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مشکل تھی آپ کو. تو آپ کو پتہ تھا کہ ابھی میرا پروجیکٹ ہے، میں نے پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور اب اس میں جو سینڈ ہے وہ آئی نہیں ہے، تو کیا لگا آپ کو؟ مجھے لگا تھا کہ میرا پروجیکٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ سینڈ لیٹ آ رہی تھی نا. مجھے لگا تھا کہ میرا پروجیکٹ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. تو فائنلی پھر آ گئی، پھر آپ خوش ہوں گی کہ چلے میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں. اچھا، کتنے ممالک کے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ 17. انڈونیشیا، میکسیکو، ساؤتھ افریقہ، سعودی عربیہ اور بھی کنٹریز تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ کیونکہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ تھیں اور جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ نے برونز میڈل جو ہے وہ جیت لیا، اچھا آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی اس میں پوزیشن آئے گی یا آپ برونز میڈل جیتیں گی؟ نہیں، پہلے ہمیں بتایا نہیں تھا. ہماری ایک سیریمونی ہوئی تھی جس میں وہ سب کو میڈلز دے رہے تھے اور وہ اناؤنس کر رہے تھے. تو جب مجھے ملا تھا میری مما بہت میرے سے خوش تھی. ٹھیک، ایکسائٹمنٹ تھی. تو جب آپ نے برونز میڈل جیتا تو مما تو آپ کے ساتھ تھیں، تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس کو بتایا؟ پاپا اور اپنی فیملیز کو اور فرینڈس کو. ٹھیک ہے، تو یو کے جب آپ گئیں تو آپ یو کے گھومی کہاں کن جگہوں پر آپ گھومی یو کے؟ ہم وہاں پہ گھوم کر آئے تھے کیمبرج یونیورسٹی اور لندن ہم وہاں دیکھ کر آئے تھے، اور ہم وہاں پارک بھی گئے تھے، اور بھی چیزیں تھیں. اچھا، آپ جب پاکستان سے واپس آئی تو آپ برونز میڈل جیت کے آئی، تو ایئرپورٹ پہ پاپا لینے آئے تھے، ایئرپورٹ پہ کن نے آپ کا استقبال کیا؟ پاپا میرے لینے آئے تھے اور وہ بھی میرے سے بہت خوش تھے کہ میں ایک برونز میڈل جیت کر آئی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں گھر میں تو آپ کو باقی بچوں کو دیکھ کے، آپ عموماً بچے ہوتے ہیں تو بچے ایسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ میڈل جیت لیا ہے، میری پوزیشن آ گئی ہے، تو کیسا لگا پھر؟ اچھا لگا کہ میں ایک میڈل جیت کر آئی ہوں. اچھا بیٹا، جب آپ فری ہوتی ہیں تو فری وقت میں آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ڈرائنگس کرتی ہوں. اچھا، ڈرائنگس کرتی ہیں، ڈرائنگس بناتی ہیں. ہاں. اچھا، ایک طرف آپ کا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ میتھ ہے اور دوسری طرف جو آپ کو ڈرائنگ پسند ہے، تو یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہاں. اچھا لگتا ہے. اچھا بیٹا، آپ ماشاء اللہ آپ اتنی ذہین ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. تو اب کچھ بچے ایسے ہیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اب میرا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، تو ان بچوں کو جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو ان کے لیے کوئی میسیج ہے آپ کا؟ کہ آپ کو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ پڑھتے رہیں گے نا تو پھر کسی دن آپ سکسیزفل ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو مستقبل کے آپ کے پلانس کیا ہیں؟ کہ مستقبل کے پلانس ہے کہ میں کچھ آرٹس اور میتھس میں اور سائنس میں کچھ ایسا بنوں. ٹھیک ہو گیا. تو مستقبل میں مزید میڈل جیتنے ہیں اور پاکستان کا اپنا نام روشن کرنا ہے. ہاں. چلیے، گڈ. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.